ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسپیشل. انتخابات پر ہونا چاہیے. ہم انتخابات کور کر رہے تھے فیلڈ سے، لیکن ایران نے پاکستان کی ریڈ لائن کراس کی اور پنجگور کے ایک دور افتادہ علاقے میں انہوں نے حملہ کیا. کوہ سبز کے نام سے علاقہ جانا جاتا ہے. ایک تجارتی مرکز ہے جس کے بالکل قریب یہ گاؤں موجود ہے. اس کے اندر بچوں کی شہادتیں ہوئیں، بچیاں زخمی بھی ہوئے. اس کے بعد پاکستان کی طرف سے دو قسم کے رد عمل آئے. ایک انیشل رد عمل تھا، اس کے بعد ایک دوسرا رد عمل تھا جس کے اندر سخت گیر رویہ اپنایا گیا اور پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہے جو ایران، اس کو واپس بلوایا گیا. اور ایران کا ایمبیسڈر جو آلریڈی پاکستان سے گئے ہوئے تھے ایران میں، ان کو وہاں پر رہنے کا کہا ہے. تمام رابطے فی الحال ہم نے پیرالائز کر دیے ہیں، فریز کر دیے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان ان میزائلز کا جواب میزائل سے دے. اس دوران ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں ایران کے فارن منسٹر نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جن ٹارگٹس کو ہم نے اسٹرائک کیا ہے ان کا تعلق اسرائیل سے ہے. یہ نیکسٹ لیول کا ایک الزام ہے. یعنی وہ پاکستان کے اوپر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اسرائیلی سازشی بیٹھے ہوئے ہیں جو ایران کو مختلف جگہوں سے انگیج کرنا چاہتے ہیں. یہ یاد رہے کہ ایران نے صرف پاکستان کی طرف ہی میزائلوں کو رخ نہیں کیا. ایران نے سیریا کے اوپر بھی اس سے پہلے اٹیک کیا، عراق کے ایک حصے پر اس نے اٹیک کیا. ایران بیس جو ہوتی ملیشیا ہے یمن میں، انہوں نے ایران کی سپورٹ کے ساتھ ریڈ سی میں جو ٹریڈنگ شپس ہیں، یونان کی ایک شپ جاری تھی اسرائیل کی طرف، اس کو نشانہ بنایا. اور امریکہ میں اب بات چل رہی ہے کہ جو یہ تمام کام کر رہا ہے یعنی سورس ایران، اس کو ہم ٹیکل کیوں نہ کریں. بہت ہی سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان حملوں کی زد میں ہے. ہندوستان اپنی جگہ پر موجود ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں. ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اندرونی دہشت گردی موجود ہے اور ریاست کے اداروں کی ٹرولنگ تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے. کامران بخاری صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پہ یو ایس سے. ان کا بہت شکریہ. کامران یوسف صحافی تجزیہ کار ایکسپریس نیوز سے، ان کا بھی شکریہ. احسان اللہ ٹیپو صاحب محسود جو تجزیہ کار ہیں اور ڈائریکٹر نیوز ہیں خراسان ڈائری کے، ان کا بھی شکریہ. مزمل شاہ ہمارے ساتھ ایکسپریس سے موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور ماجد نظامی صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی شکریہ. ذرا کامران اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں کوئکلی، اگر ایران کے موٹیوز کو ہم جاننا چاہیں، جب آپ گھیرے میں ہوتے ہیں تو آپ کو تو اپنے دشمنان کو کم کرنا چاہیے، فرکشن کو کم کرنا چاہیے تاکہ آپ توجہ مبذول کر پائیں ایک فرنٹ کے اوپر. ایران فرنٹ ایکسپینڈ کیوں کر رہا ہے؟ واٹس یور ٹیک؟ جی طلعت بہت شکریہ. دیکھیں، ایران کا بڑے زمانے سے ایک سگنیچر ایم او ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آرک آف کیاس کو ایکسپینڈ کریں. یہ چیز ہم نے کئی دہائیوں سے دیکھی ہے. اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک بین الاقوامی جو ان کا ایک ٹسل چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اور جس کا ایپی سینٹر جو ہے وہ مشرق وسطی، اس میں پاکستان کو بیسیکلی شامل کر لیا ہے. یہ جو بیان آیا ہے ان کے وزیر خارجہ کا، یہ تو مطلب کہانی تو ہونی چاہیے نا، پبلک کنزمپشن کے لیے کوئی کہانی تو ہونی چاہیے کہ بھائی کیوں کیا گیا. اور پھر اگر آپ جو ہے اسرائیل کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو پبلک لیکن کنزمپشن کے لیے ہو گیا. ایکچوئل موٹیو کیا ہے؟ ایکچوئل موٹیو یہ ہے کہ پاکستان از اے پان آن دی ایرانین یو ایس چیس بورڈ. ٹھیک ہے، اور ایران نے یہ حملہ جو ہے کیا ہے اس وجہ سے کہ امریکہ کو سگنل جائے کہ اگر آپ ہمارے اوپر جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جو کہ اب کھل کر بات ہو رہی ہے ڈی سی کے اندر، تو جو ہے یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. سو بیسکلی اٹس سگنلنگ ٹو دی یو ایس. پاکستان بیچارہ جو ہے اس میں خامخواہ گھسیٹا گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا ہے جب ہائی سٹیکس برنکسمین شپ اور جیو پولیٹیکل گیمز چل رہی ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ، اور اگر آپ جنوبی ایشیا کو بھی شامل کر لیں، پاکستان افغانستان کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ وہ گرد و نواح ہے ایران کا، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ایران کے انفلوئنس کو رول بیک کر سکے. اور امریکہ کے لیے اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو ہے ایک تاریخی موقع ہے جس کا ایران بھرپور طریقے سے، جارحانہ طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر احسان اللہ صاحب میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ نے پاکستان کے رسپانس کے اوپر الجزیرہ سے بات کی، میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال کے مطابق کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا رسپانس جو ہے، جو کائنیٹک رسپانس ہے، یعنی طاقت کے ذریعے جس کا اظہار ہوگا، ڈپلومیٹک سرکل سے تو ہم نے دیکھ لیا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس امیمنٹ؟ ہاں ایگزیکٹلی، یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ابھی بھی یعنی لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پہلے آپ کے شو میں کچھ آفیشیل سے بات ہوئی اسلام آباد میں بھی اور بلوچستان میں بھی،
اور بلوچستان میں جو آفیشلز ہیں تو وہ براہ راست ایرانی کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی تیسرا ملک جو ہے اس ریجن میں جو کہ سپر پاور بھی ہے تو وہ ڈائریکٹلی میڈیٹ کر رہا ہے جو ٹینشن ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں. تو میرے خیال میں پاکستان ابھی بھی یعنی کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر یہ ہو سکے کہ ایران پبلکلی اور سینئر لیول پہ اپولوجائز کریں تو ہو سکتا ہے پھر بھی پاکستان کا وہ جو رسپانس ہوگا وہ تو اپولوجیٹک بالکل نہیں ہے. انہوں نے تو نیکسٹ ایک اور لیئر ایڈ کر دی ہے بیچ میں. ایگزیکٹلی اب جو فورن منسٹر کی طرف سے ایرانین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ وہ سامنے آئی ہے تو اس میں تو وہ کلیئر کٹ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی پہ, اور جہاں پہ بھی اس طرح کے ٹارگیٹس ہوں گے ہم اس کو ہٹ کریں گے. تو ان کا یعنی لب لباب یہی ہے. تو میرے خیال میں ٹینشن ہے. اور دوسرا جو یہاں پہ ایک چیز کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستان کو بھی سیریا اور عراق کے وہ جو ایک لسٹ ہے اس میں شامل کر دیا ہے ایک فیلڈ سٹیٹ کے اوپر, جہاں پہ ان کے ایک فری رن ہے اور وہ جہاں چاہے وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں یا اپنے پراکسیز کے ذریعے وہ اپنے یعنی جو ٹارگیٹ ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا زبردست نقطہ ہے. مجھے یہ نقطہ کامران کے پاس لے جانے دیجیے. آپ نے بڑا زبردست نقطہ ریز کیا. کامران, جو گلوبل گیمز جو بھی ہوں, ایران کے اور یو ایس کے معاملات جو بھی ہوں, پاکستان یوکرین نہیں ہے اور ایران رشیا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ فیکٹر جو ہے یہ ہمیشہ نظر انداز ہو جاتا ہے اس بحث کے اندر. تو پاکستان باہمی طور پر تو اس کو رسپانس دینا ہی ہے. آپ کے خیال میں کیلکولیٹڈ رسپانس ہو سکتا ہے یا ہم نے اب تک جو کیا اس کے بعد یہ ریسٹرینٹ آ جائے گی جی کہ ہم کیا ایک اور فرنٹ کھولیں یا نہ کھولیں؟ جی دیکھیں, اس وقت جو میرے پاس معلومات ہیں, میں دن بھر کوشش کرتا رہا کہ جو بھی سفارتی حلقے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا پاکستان اپنا رسپانس دے گا. تو جو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, جو میرے پاس ابھی تک کی معلومات ہیں, دو ظاہرہ گروپ ہیں. ایک کا خیال ہے کہ ہمیں ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے اور نی جرک ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ابھی تک کا ویو پریویل کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے, اور اتنی ریڈ لائن کراس کی ہے کہ اگر اس کا پاکستان نے جواب نہ دیا تو ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ پھر ہر ملک جو ہے دہشت گردی کے نام کے اوپر پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرے گا. تو اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت سے ذمہ دار لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے اس میں تو یہی کنسنسس بن کے سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ رسپانس دینا پڑے گا. اگر رسپانس نہیں دیں گے تو اس سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ جیسے شاید بات ہو رہی ہے کہ چائنا کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان اور ایران دونوں سے یہ کہا ہے کہ وہ ریسٹرینٹ شو کریں. تو کیونکہ چائنا کے بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی کشیدگی ہو. تو کیا پاکستان پھر جو باقی ان کے دوست ممالک ہیں ان کی طرف بھی دیکھے گا. لیکن جو سچویشن ایٹ دا مومنٹ ہے لیکن کامران قطع کلامی ہوتی ہے, اور یہ بالکل یہ جو آپ نے امکان کا اظہار کیا ریسٹرینٹ والا چائنا کے اسٹیٹمنٹ ہم نے بھی دیکھا, اسٹوڈیو میں ادھر لے آتے ہیں. تحمل دونوں طرف سے ہوتا ہے. پاکستان پروووکیشن نہیں چاہتا, ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں یہاں پر, لیکن جب ان کے ڈیفنس منسٹر کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس ایشو کو ڈائلوٹ کریں, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی لمٹ نہیں ہے اپنے بارڈرز کے تحفظ کے لیے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. فورن منسٹر کے پاس موقع تھا کہ اس کو مزید کمپلیکسٹی نہ دیتے, انہوں نے کیا. تو پاکستان کے پاس آپشنز نہیں ہے. مزمل یور ٹیک. دیکھیں, اس میں آپشنز کی سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ملٹری ایکسرسائز 2 دن پہلے ختم ہوتی ہے, اس کے فوری بعد یہ ہوتا ہے. ڈیووس میں پی ایم سے ایف ایم مل رہا ہے ایران کا, اس کے فوراً بعد یہ ہوتا ہے. تو تاثر یہ ہے کہ کیا پیرلل سٹیٹ ہے ایران کے اندر جس کی ریٹی نہیں ہے, یا اس کا موقف یہ نہیں تھا کسی اور نے کر دیا, یا فوگ آف وار کریٹ کر رہے ہیں, وہ دکھا کچھ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آبویسلی یو کین سے کہ ہسٹری جو پاکستان کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جندلہ کا نام لیتے ہیں, اور ابھی جس کو آپ جیش العدل کہہ رہے ہیں تو اس میں جندلہ کے حوالے سے بھی جو بات کی جاتی ہے. اب ان کے جو عبد المالک ریگی صاحب تھے 2009 میں جن کو آپ نے ہینگ کیا, پاکستان نے سینٹرل رول پلے کیا تھا ان کے کیپچر میں. سو ہاؤ کین یو سے کہ اس آرگنائزیشن کو پاکستان جو ہے وہ آن دا سائڈ لائن سپورٹ کر رہا ہے. تو بیسکلی ایران ہمیشہ سے پاکستان کی میلا فیڈے انٹینشن فیل کرتا رہا ہے, لیکن اس کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے دے کوڈ ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ. تو ڈیموکریٹک پیس تھیری ہے نا کہ ڈیموکریسیز ڈونٹ گو ٹو وار ود ایچ ادر, تو وہاں پر اتنی ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں بن سکی. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف دی ایرانین اسٹیٹ, ہاؤ اٹ آپریٹس. دیٹس وائی وہ پورا سیریا میں 2 دن پہلے اٹیک کیا. اس کے علاوہ آپ نے جا کے عراق میں ریڈز کر دیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ہیجمن سمجھتے ہیں تو آپ کی پاور وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتی اس کو, کیونکہ اگر آپ نے یو ایس اور عراق بنانا ہے یا جس طرح آپ نے کہا رشیا یوکرین, تو وہ سچویشن نہیں ہے. سب سے بڑا کمپیلنگ فیکٹر یہ ہے کہ یو ایس کی جو سینکشنز ہیں اس نے اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ اٹ از امپلوڈنگ ناؤ, کیونکہ لاسٹ ایئر ایف اے ٹی ایف نے بلیک لسٹ کر دیا 2 سال پہلے غالباً. تو اب وہ اکنامک فرسٹریشن اور وہ ایمبارگوز وہ فورس کر رہے ہیں کہ ہر اس چینل کا استعمال کیا جائے جو کہ اللیگل ہے. اب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں تو وہ ہیں ہی نہیں,
कैसे उनको आप परसुएट करेंगे? लेकिन कामरान के पॉइंट के साथ ही आपका पॉइंट करेक्ट होता है फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल कि वो आर्क ऑफ केओस जो है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी तंग आमद बजाम आमद जिसको हम कहते हैं। लेकिन ज़रा डिबेट की हम बात करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स जो है वो दो हिस्सों में आप उसको तकसीम कर सकते हैं। पहला रिस्पॉन्स तो ये कि हैरानी का, कि कुछ पता ही नहीं है, डिनाइल भी नहीं कर रहे। दूसरा रिस्पॉन्स बहुत ही मैयर, जो हमने पहली प्रेस रिलीज़ देखी फॉरेन ऑफिस की, फुसफुसी बेजान किस्म की। तीसरा रिस्पॉन्स जो है वीडियो के पैगाम की सूरत में आया, जिसके अंदर एम्बेसडर्स को रिकॉल करने की बात की। तो हमने जब बात की तो उन्होंने बताया गया कि ये हमारा इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स है। अब इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स से मुराद है कि अगली स्टेज भी है। व्हाट डू यू फोरसी, क्या हो सकता है? मुझे लग रहा है कि जी इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं वो डेफिनेटली ये कोशिश करेंगी कि ये मामला ना बढ़े। हमने 2019 में देखा कि जब पाकिस्तान इंडिया, जो कि दोनों एटमी ताकतें हैं, उनका मामला जब सामने आया बालाकोट वाला, तो उस वक्त P5 के जो मुल्क हैं, अमेरिकन जो हैं, वो उसके अंदर फ़ौरन आ गए और उन्होंने ये चाहा कि ये चीज़ इसमें इजाफा ना हो। जहाँ तक मामला है रिस्पांस का, तो मेरे ख़्याल में ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस था और ख़ामोशी से बेहतर कोई रिस्पांस नहीं होता इस तरह की हालत में, कि जब आप इनिशियली अपनी चीज़ों को गेज करते हैं और उसके बाद मैयर करने के बाद रिस्पांस देते हैं, तो पाकिस्तान का रिस्पांस मेरा ख्याल है बड़ा ज़िम्मेदाराना है। अच्छा, चूँकि मैं एंकर हूँ तो मैं ज़्यादा कचबहसी में नहीं पढ़ सकता इस हवाले से तजिया निगारी, बट माई टेक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और मेरा ख्याल है कि पहला आपको रिस्पांस जो है इक्वल मैयर का देना चाहिए था और उसके बाद मैयर रिस्पांस देना चाहिए था। अब जो रिस्पांस देंगे उसकी एंटिसिपेशन भी ईरान की तरफ से होगी। ऑलरेडी उन्होंने एक जस्टिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। मीडिया की डिबेट में अभी या तो वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट हैपेंड इन द मीडिया। कामरान, अगर हम वापस जाएँ तो आपने भी ग्लोबल फैक्टर्स का जिक्र किया, आर्क ऑफ क्राइसिस का जिक्र किया, उसके बाद टीपू ने भी जिक्र किया, कामरान ने भी जिक्र किया, स्टूडियो में भी हमारे जो एनालिस्ट बैठे हुए उनकी बात आपने सुनी। लेकिन बुनियादी बात इस वक्त पाकिस्तान ईरान की इक्वेशन की है। चाइना जो भी कहे, अमेरिका जो भी समझे, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए बहुत नैरो पाथ अवेलेबल है। या आपके ख्याल में नैरो पाथ हमें लग रहा है और उनके पास मुतबादल हैं, जिसमें से काइनेटिक ऑपरेशन इज जस्ट वन, मे बी अदर्स एज वेल? जी कामरान बुखारी साहब। सर सॉरी, आप पाकिस्तान के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं जी, या पाकिस्तान ईरान के ऑप्शन नहीं, पाकिस्तान ईरान दोनों के ऑप्शंस, क्योंकि ये बायलैटरल मामला बन गया ना। ठीक है, मल्टीलैटरल इसके अंदर फोरम्स होंगे, इंटरेस्ट भी होंगे, लेकिन पहले तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ मामला सेटल करना है कि नहीं? जी, इसमें देखें, पाकिस्तान के पास जो है, पाकिस्तान बहुत सिचुएशन में है कि एक तरफ जो है आपको ऑलमोस्ट नागुज़ीर है कि आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि वो दूसरी तरफ से जारहाना अप्रोच है। तो अगर आप वो दे देते हैं, सवाल ये उठता है कि फिर ईरान जवाब में क्या करता है, पाकिस्तान कितना ज़्यादा ये बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट में सक इन हो जाता है। तो ये एक जो है चीज़ गेम आउट करनी है पाकिस्तान को। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं फिर से कहूँगा कि उनका जो बेसिकली जो उनका अप्रोच है केओस क्रिएट करने का, अगर उनकी दो कैलकुलस हैं। पहला तो ये था कि जी पाकिस्तान जो है कुछ नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट करेगा, फिर हम उनसे बात कर लेंगे, रफा दफा हो जाएगा मामला। लेकिन हमने एक मैसेज जो अमेरिका को देना था वो पाकिस्तान के थ्रू, इस हमले के थ्रू दे दिया है। दूसरा ये है कि सिनेरियो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लेट्स से पाकिस्तान, और ये वो गेम आउट करते हैं, आई मीन दे आर मास्टर्स एट गेमिंग आउट थिंग्स। तो वो उन्होंने यही सोचा होगा कि चलो पाकिस्तान अगर जवाबी कार्रवाई करता भी है तो ना पाकिस्तान कोई जो है ना लंबी चौड़ी जो है फसाद चाहता है, लंबा चौड़ा फसाद चाहता है, लंबी चौड़ी जंग चाहता है, ना हम। लेकिन अगर जितना ये मामला जो है खराब होगा, मतलब एस्केलेट होगा, हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अमेरिका के लिए, अल्टीमेटली अमेरिका के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हो रही, वहां रूस का पलरा कुछ भारी सा होता हुआ नजर आ रहा है, गजा की जंग चल रही है, हूतियों के साथ लेकिन कामरान, जंग चल रही है। कतकराम में वो कहते हैं अंग्रेजी में कि टू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, मतलब आप अपने हमसाए ममालिक के ऊपर हमले करके अमेरिका को पैगाम दे कि आप किस तरह नॉर्मल रियासत के तौर पर ऑपरेट कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट दैट मुजम्मिल यू मेड, कि उनकी रियासत की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। अच्छा, हमारे यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल हालात नहीं है, लेकिन ये जो हालात ईरान अपने लिए लड़ाई के ज़रिए पैदा कर रहा है, ओवर एक्सटेंडेड है, सैंक्शनड है, अमेरिका के मसाइल में क्या इजाफा होगा? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका के लिए क्या थ्रेट है इसमें। जी कामरान बुखारी।
جی دیکھیں، امریکہ کے لیے تو پھر مینجمنٹ کا ایشو ہو جاتا ہے نا. پھر جنگ، امریکہ ایک جنگ ختم نہیں کر پا رہا ہے. امریکہ چاہ رہا تھا کہ غزہ کی جنگ تک چیز محدود رہے، وہاں نہیں محدود رہی، آگے بڑھ پڑی، جو ہے فورسز ڈالنی پڑی جو ہے ریڈ سی میں اور عربین سی میں. اور ابھی بھی جو ہے جو اسرائیل کا ناردرن فلینک ہے وہ بہت فریجائل ہے، وہاں پہ جو ہے نا ٹینشنز بہت آئے ہیں، چھوٹے سے سپارک سے بھی جو ہے نا فساد ہو سکتا ہے. اوپر سے یہ شروع ہو گیا معاملہ. تو اگر آپ امریکہ کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ میز پہ آئیں اور ان سے بات کریں ان کے ٹرمز کے اوپر. دیٹس واٹ دی ایرانیئنز آر لوکنگ فار. ٹھیک ہے، ذرا احسن اللہ ٹی پی اس پہ بات کیجیے گا کہ میز پہ آئے گا امریکہ یا میزائل پہ آئے گا، کیونکہ ابھی کامران صاحب نے خود ہی ذکر کیا کہ بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ کے اندر کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اور تو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے یہ ایران کا معاملہ تو برابر کر جائے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ویسے ہی اتنی سبکی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ایک نام نہاد خارجہ اور دفاعی محاذ کے اوپر کامیابی کلیم کرے. ایران از ریئلی کوٹنگ ڈینجر. ایگزیکٹلی. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن صبح سے ایک خبر بھی چل رہی ہے کہ جو یمن میں کی جو ایک الائی ہے ایرانین ریجیم کا وہ تھی ملیشیا، یا ان کی ابھی گورنمنٹ بھی ہے تو ان کو وہ دوبارہ سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں. تو ایران کے حوالے سے میرے خیال میں کہ ویسٹرن صرف یہ نہیں کہ یو ایس جو باقی ان کے کی الائیز ہیں یورپ میں، تو ان کی بھی کوئی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے. لیکن بالکل آپ نے یہ ایک بات بالکل ٹھیک کی کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. ایران نے ایگریشن کی پاکستان کے خلاف اور پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے، اور اس میں چائنا اس وقت آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے جب چیزیں اس کے بعد اسکلیشن کی طرف جائے گی. ابھی جواب کا سوچنا چاہیے کہ جواب کس طرح دینا ہے، وہ کائنیٹک ایکشن کس لیول کا ہو، کہاں پہ، یعنی وہی بارڈر ریجن کو ٹارگٹ کرنا ہے یا ڈیپ انسائیڈ ایران وہاں پہ جو ان کے ڈرونز بیسز ہیں، کیونکہ ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے عراق میں بھی، اور سیریا تک ان کی پریزنس وہ ہو رہی ہے. یمن میں بھی جو حوثی ملیشیا ہے وہ بھی ان کے استعمال کر رہے ہیں. اور کل کے جو حملے اس کی والے سے بھی ڈسپیوٹڈ قسم کے کلیمز آ رہے ہیں. کوئی اس کو بیلسٹک میزائل کا وہ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈرونز کی انکرشن ہوئی اس ریجن میں. تو میرے خیال میں پہلے جواب کا سوچنا چاہیے، اس کے بعد جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ اگر چیزیں اسکلیشن کی طرف جاتی ہیں تو پھر پاکستان کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور وہاں پہ اپنا موقف پیش کرنا چاہیے کہ یہ یعنی اگریشن ہمارے خلاف ہوئی ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ ہم یعنی ضروری تھا. دوسرا یہ کہ یہ جو بارڈر ریجن ہے وہاں پہ اگر آپ یعنی دیکھیں تو دو پاکستانی جو بارڈر ریجن ہے بڑے پور اس قسم کے، ایک پاک افغان بارڈر ریجن اور ایک یہ جو ایرانین پاک ایران جو بارڈر ریجن ہے. یہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بڑے فلوئڈ طریقے سے وہ ان کی پریزنس ہوتی ہے، وہ آتے جاتے ہیں. یہاں سے بھی جو بلوچستان میں سیپریٹن آرگنائزیشنز ہیں تو ان کی پریزنس ایران میں وہ چیز اب بالکل یعنی فیکچول ہو گئی ہے. گلزار امام شمبے کے حوالے سے اگر آپ پاکستانی آفیشیل سے پوچھ لیں جو اس آپریشن میں وہ ملوث تھے تو وہ یعنی وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ ان کی پریزنس یعنی ایران میں تھی. ایران میں ایک ریسٹ ہاؤس میں اس کو رکھا گیا تھا، وہاں سے اس کو پھر موو کر دیا گیا کسی اور ملک میں جہاں سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی. اور دوسرا ایک کلبھوشن یادو کا بھی ہم پورا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی سب سے بڑا سپیکٹیکولر جو کیس ہے کلبھوشن کا ہے جس کے اوپر پاکستان کا واضح سٹینڈ ہے کہ اس کا نیٹ ورک کیا تھا. کوئکلی کامران یوسف اگر اس کے اوپر بات کیجیے گا کہ ان اے وے پاکستان کے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جو ہم اخلاقی اور دوستانہ اور ہمسائیگی کے اصولوں کے تحت روکے ہوئے تھے اب ان کو ٹیک اپ کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ نظر یار کا نیٹ ورک کہاں پہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کے نیٹ ورک کہاں پہ موجود ہیں، اسٹرائک کر لیں اس کے اوپر، تو موقع بھی ہے آپ کے لیے. بالکل، آئی تھنک کرائسس کے اندر اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. وہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں لیٹرل ایشو ہے یا امریکہ کو اس کا نقصان ہوگا، آئی فیل کہ یہ تو بلیسنگ ان ڈسکائز ہے مغرب کے لیے اور ایون ہمارے جو عرب دوست ممالک ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ پاکستان کو دباؤ کے ذریعے بھی ادروائز بھی سمجھاتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ایران کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے. ایون امریکہ ماضی میں پاکستان سے یہاں تک یہ کہتا رہا کہ آپ ہمیں بلوچستان کے علاقے میں ایسی ڈیوائسز لگانے دیں تاکہ ہم پریمپٹ کر سکیں جو بھی ایران کا نیوکلیر پروگرام یا جو بیلسٹک میزائلز وغیرہ وہ کرتے ہیں. لیکن پاکستان نے آن دی ادر ہینڈ ہمیشہ ایک توازن مینٹین کرنے کی کوشش کی، مغرب کا دباؤ برداشت نہیں کیا، عرب ممالک کا دباؤ برداشت نہیں کیا، یمن کی وار ہو، ایران کے اوپر سینکشنز ہوں، پاکستان نے ہمیشہ ایران کو سپورٹ کیا. تو میرے خیال میں ایران نے یہ بہت بڑا ایک بلنڈر کیا ہے اور اس کا اب امکان موجود ہے کہ شاید پاکستان مجبوری میں جب اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان طاقتوں کا حصہ بن جائے جو ایران مخالف ہیں. تو ایران کے لیے آئی تھنک اس لحاظ سے
پرابلمز ہو سکتی ہیں. ایک سینئر ڈپلومیٹ جو پاکستان کے ہیں, میری ان سے بات ہو رہی تھی جب میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ڈیلیکیٹ بیلنس تھا جو ہم مینٹین کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بعد وہ جو ڈیلیکیٹ بیلنس ہے وہ تو ایروڈ ہو گیا ہے, اب اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایران کے دماغ میں کیا تھا, وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک اسیسمنٹ ود ان پاکستان اور فارن آفس کے اندر جو ہو رہی ہے, شاید ایران کو لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا, وہ رسپونڈ نہیں کرے گا. یہ بھی شاید ان کی ایک مس کیلکولیشن ہے. اور دوسرا, وہ شاید ٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ ہے انلارج ہوتا ہے اور ایران کو یہ سسپیشن ہے کہ پاکستان کوڈ بیکم پارٹ آف دا ویسٹرن بلاک اور ایران کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو وہ ایک پریمپٹیو سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ملٹیپل لیول پر اگر وہ فرنٹس کھولتے ہیں تو کیا اس کو مینج کر پائیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی بلیو دیٹ ایران لوز کرے گا اس سے. اوکے, مجھے ایک بریک میں جانے دیجیے, اس کو اسٹوڈیو میں آئیں گے اور تھوڑا سا پاکستان کے امیج کے بارے میں بات کریں گے. یہ تصور اور یہ مفروضہ افغانستان کے طالبان بھی بناتے ہیں کہ بہت مشکل میں ہے یہ, لہٰذا ہمیں رسپونڈ نہیں کریں گے اور ہم ٹوٹی پھوٹی ریاست ہونے کے باوجود دھمکی دے سکتے ہیں. یہ مفروضہ ہندوستان بھی بناتا ہے کہ جی آپ کے اتنے مسائل ہیں, آپ تو پیسے لیتے ہیں, رول اوور کرواتے ہیں قرضے, اور اس کے بعد ہم جو کریں گے تو وی کین گیٹ اوے ود اٹ. اب یہ مفروضہ ایران بھی بنا رہا ہے, تو پاکستان کے لیے واقعتاً ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. اور آج کی رات بڑی کروشل ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ ٹائم مس کر دیا تو رسپانس ہمارا اتنا ہی رہے گا جتنا ابھی تک آیا تھا. یہ ہم تمام پوائنٹس ریز کریں گے اور میڈیا ڈیبیٹ کے حوالے سے بھی اسٹے ٹیونڈ. ایران کا پاکستان کے اوپر حملہ, پاکستان کا آدھا رسپانس آ گیا, آدھا رسپانس ابھی آنا باقی ہے. اگلے چند گھنٹوں کے اندر یہ رسپانس انفولڈ کر سکتا ہے. ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا مزمل, پاکستان کے امیج کے بارے میں جو بھی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, کہ ہر کوئی یہ مفروضہ بناتا ہے, ایون IMF یہ مفروضہ بناتا ہے کہ بھائی ان کے حالات بڑے خراب ہیں تو کنڈیشنلٹیز اپنی منوا لیں. یہ امیج کا تو اب بڑا گہرا چیلنج ہے ہمارے سامنے. دیکھیں, یہ تو بہت بڑا پیراڈاکس ہے. حالات خراب ہوں تو ایسے رسپانسز میں نی جرک ریئیکشن بھی اتنی سپیڈ سے آتا ہے, تو پھر تو آپ کو رسک لینا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلٹی آپ کے آن دا سرفیس آف اٹ کم ہے تو پھر تو انسٹیگیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے ایسی اسٹیٹ کو. دوسری بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان تمام مثالیں جو آپ نے دی ہیں اس میں وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی ڈسپیرٹی کی ہے. گورنمنٹ کی ایبسنس میں اسٹیٹ ایبسنٹ نہیں ہوتی. اس کی وجہ کہ اسٹیٹ رسپونڈ تو کرتی ہے, چاہے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے تو کیا اگر ایسی سچویشن آئے گی وہ رسپونڈ نہیں کرے گا؟ کرے گا بالکل, جو کیا آج. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایرانین اسٹیٹ کا جو نیچر ہے وہ کسی حد اگر کمپیریبل ہے تو وہ نارتھ کورین ماڈل سے ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشن سے باہر بیٹھی ہوئی اسٹیٹ وچ ہیز نتھنگ ٹو لوز ایٹ آل کوڈ ڈو اینی تھنگ آؤٹ آف اینی ویئر. تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ چونکہ آپ کی بلیک مارکیٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کی جو اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا ریکٹ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو کوئی بھی چیز انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کی مطابقت سے نہیں کی جائے گی. حالانکہ ایسی ریاست کا جس کے اپنے یہ حالات ہیں, آپ نے جو پروفائل کیا, پاکستان کے بارے میں یہ مفروضہ بنانا کہ مجبوریاں ان کی زیادہ ہیں, that's even more worrying. That's very ironical as well. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو روک نہیں پا رہی, تو آپ سیستان ریجن میں کلیم کرتے ہیں کہ پچھلے مہینے 11 سپاہیوں کو مارا تھا ہمارے, تو اسی لیے اس کا رسپانس ہے. تو پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا یہ جینوئن گریونس ہے یا امریکہ کو سگنل دینا ہے. کیونکہ اگر تو آپ صرف ایک کاسمیٹک سگنل دینا چاہتے ہیں تو پھر تو گریونس کو بھول جائیں آپ. تو سیستان والے ریجن میں جو اٹیک ہوا یا پچھلے سال جو اٹیکس ہوئے, اگر اس کو لنک بھی کرتے ہیں, یو ہیو ٹو سبسٹانشیٹ اٹ. ٹھیک, اس طرح تو مودی صاحب بھی کر لیتے ہیں ہر مرتبہ کے الیکشن سے پہلے. امیج میں اس کو ایک مختلف اینگل سے سوچ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایران کی یہ جو کارروائی ہے اس کا ایک لنک یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے ایک الزام دھوتا آیا ہے کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن الائے نہیں ہیں. ٹھیک, افغانستان کے حوالے سے ایران کی اس کارروائی سے ایک دفعہ پھر جب امریکہ اس امریکن بلاک میں پاکستان جائے گا تو ایران اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں. پہلے ہم نے ایک سیکٹ کو اس بات میں ناراض کیا اور پھر وضاحتیں دی کہ ہم امریکن اتحادی نہیں ہیں. تو اب اگر ہم اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں اور رسپانس تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں, تو اس سے پھر وہ جو ایک دوسری سیکٹیرین فالٹ لائن ہے اس کی طرف سے ہمیں اندرون ملک ایک مزاحمت کا سامنا ہوگا, جس میں ایک دفعہ پھر ریاست کے اوپر امریکن فرنٹ لائے ہونے کا ایک الزام جو ہے وہ دوبارہ. امریکہ سے پہلے تو شاید سعودی عرب ہوگا, پھر UAE ہوگا, برابر میں ترکی بھی ہے. تو یا تو آپ نے حوالہ دیا تھا بالا کوٹ کے معاملے کا, اس کے اندر ہندوستان انوالو تھا جس کا ایک ڈفرینٹ سٹینڈنگ ہے. ایران کی وہ سٹینڈنگ نہیں ہے, وہ آلریڈی بہت زیادہ اوور ایکسٹینڈڈ ہے. تو یا تو ہو تو بہت آپ کے پاس دانے ہوں بھوننے کے لیے, تو دانے تو ان کے پاس نہیں ہیں.
تو پاکستان کے لیے چیلنجز یقیناً ہے، لیکن امیج کو بھی ہمیں ریسٹور کرنا ہے. سو نیکسٹ کپل آف آورز بہت کروشل ہو سکتے ہیں. نہیں بالکل ہو سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایران کے ایشوز کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست اپنی چیزوں کو بھی میسر کر رہی ہے. یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان اور بھارت کا موازنہ بالکل علیحدہ ہے، پاکستان ایران کا موازنہ بالکل علیحدہ ہے، لیکن ریاست نے جب ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو شاید وہ جوش اور جذبے سے نہیں، ہوش سے اور اس چیز سے وہ اپنے رسپانس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن ہوش کے نام پہ بے ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے نا. مطلب آپ کو بالکل نیم بے ہوشگی کی حالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. بارڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے، میزائل مارے گئے ہیں، بندے آپ کے ہلاک ہوئے ہیں، تو تیسرا بارڈر بھی کھل گیا ہے. تو میں ذرا اس طرف سوئنگ کرتا ہوں. بٹ آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. کامران بخاری، اگر کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے مجھے. ذرا اس کے اوپر میں جانا چاہوں گا. ڈیبیٹ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اگرچہ براہ راست میڈیا سے آپ اس طرح آپ کا تعلق نہیں ہے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ڈیبیٹ بھی کوئی بہت زیادہ تگڑی نہیں ہوئی. ہم نے صبح دیکھا کہ رسپانس نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ حیران کن صورتحال تھی کہ تمام دنیا کے اندر یہ تیسری یا چوتھی یا دوسری ہیڈ لائن بن رہی تھی. پاکستان کے الحمدللہ چینلز نے اس کو ٹکر کے طور پر چلانا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو جب آپ باہر سے بیٹھ کے پاکستان کی میڈیا کے اندر اس قسم کی حالت دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھتے نہیں ہیں، بہت ہم پالیٹکس کے اوپر فوکسڈ ہو گئے ہیں، یا کیا؟ جی دیکھیں، عام آدمی کیا دیکھتا ہے باہر سے بیٹھ کے، وہ تو از نیدر ہیئر نور دیئر. لیکن ایران کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، جو پلیئرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، دیٹس ہیوج. کہ اگر آپ کے ملک میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، دس از ناٹ بینگ براٹ اپ، تو ایران جیسا ملک ایسی چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہے نا یار یہ تو بات بھی نہیں کر رہے، تو ہمارا جو ہے نا بیٹ پے آف کر گیا. تو ملک کے اندر ڈیبیٹ نہ کرانا، میڈیا پہ جو ہے اس کا نہ آنا only goes against پاکستان. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور پوائنٹ بناؤں کہ ایرانین مس کیلکولیشن کے حساب سے دیکھیں. آئی تھنک کہ ایران جو ہے وہ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے، ان دا سینس کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، اور اس وقت انپریسیڈنٹڈ اسکیل کے اوپر کبھی یہ پہلے نہیں ہوا کہ امریکہ کے اندر اور عالمی سطح پہ اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. I think that gives them confidence and over confidence, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ وہ مس کیلکولیشن زون میں چلے جاتے ہیں. تو I think کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ تھوڑا مس کیلکولیٹ کر رہا ہے ایران. لیکن ایران کے اندر یہ بھی ایک ویو ہے ہاکش ایلیمنٹس میں جو ملٹری کے اندر ہیں، بالخصوص IRGC اور کلیرکس کے اندر جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہے اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے اندرونی جو مسائل ہیں وہ ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہمارے خلاف ہیں، یہ ریاست کمزور ہو چکی ہے، ڈکے کر رہی ہے، وہ سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں اگر جو ہے اگر کوئی باہر سے کوئی جنگ ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ وہ یہ بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے کوئی بڑے پیمانے پہ ایران پہ چڑھائی نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ ایئر سٹرائکس ہوں گی، جوابی کارروائی ہوگی، اس کے بعد میز پہ آ جائیں گے. سو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن ہے، اور غلط سوچ رہے ہیں یا صحیح سوچ رہے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی تھنک ایسکلیشن کی جو لیڈر ہے اس پہ وہ اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ ناؤ دیر ان دا مس کیلکولیشن زون. جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں پھر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں. احسان، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کوئکلی، اور کامران یوسف سے بھی چاہوں گا اس کو رسپونڈ کر دیں کیونکہ بریک میں تھوڑا سا وقت رہ گیا. میڈیا کے اوپر پاکستان میں یہ ڈیبیٹ بالکل نہیں ہوئی ان گھنٹوں میں جن گھنٹوں میں ہونا چاہیے تھا. ہمارے لیے زیادہ اہم لگ رہا تھا کہ شیخ رشید کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے یا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، مطلب یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. تو آپ کا رسپانس اس پہ لینا چاہوں گا میں. احسان؟ ہاں ایگزیکٹلی. کل جب یہ ہوا تو 2-3 گھنٹوں تک ہم خود بھی مانیٹر کر رہے تھے کہ پاکستانی چینل، کیونکہ ایز اے رپورٹر ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں اس حملے کے حوالے سے، لیکن ایز سچ کوئی خبر نہیں تھی. لیکن جو میری پرسنل اسیسمنٹ ہے، میرے خیال میں پاکستانی میڈیا کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ بھی ریسٹرین شو کریں، اور جب تک حقائق کا پتہ نہ ہو. اور کچھ یہاں پہ اسلام آباد میں لوگ اس پہ بھی خود نہ خوش تھے، اور اصل جو ان کے غصے کا ایک ریزن تھا وہ یہ بھی تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا بھی ہے ایران کی طرف سے
تو اگر خاموشی ہوتی تو اس چیز کو ہم مینیج کر پاتے، لیکن ایرانین میڈیا نے اس کو فوراً اٹھایا، اور پھر ایرانین میڈیا سے جو اسٹیٹ میڈیا ہے ان سے پھر انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو اٹھایا اور رپورٹ کرنا شروع کیا، اور پھر اسٹیٹ میڈیا نے اس کو وڈرا کر میرے لیا، خیال میں پھر اسٹیٹ میڈیا نے وڈرا کر لیا بین الاقوامی خبر بنا کے، جو کہ بہت ہی سکہ راج الوقت ہے واردات کا۔ ایگزیکٹلی نہیں، اس کے بعد اگر آپ تہران ٹائمز دیکھ لیں، ایرنا نیوز دیکھ لیں، یا جو تسنیم ہے، تو انہوں نے اس چیز کو یعنی پروپیگیٹ کرنا شروع کیا۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر پاکستانی جو چینلز ہیں ان کو بھی، یعنی آج بھی میں کچھ ٹکر دیکھ رہا تھا تو اس میں میرے خیال میں جو اسٹیٹ کا نریٹو ہے وہ بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ لیکن اگر میں کامران یوسف سے کمنٹ لے لوں کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، جی کامران اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا، میڈیا کا امیڈیٹ ریسپانس۔ آئی تھنک اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شاید جو میڈیا ہے ہمارا اسٹیٹ کی ایک پالیسی رہی ہے، ایران پاکستان کے تعلقات ہوں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہوں، یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شاید ہمارے میڈیا جو چلاتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بہت زیادہ چیزوں کو اس طریقے سے نہیں ہائی لائٹ کرنا، کیونکہ شاید ان کو لگتا ہے کہ اس کا ایک بیک کلیش آ سکتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر بھی آئی تھنک جو ریاست ہے شاید انیشیلی بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر اتنی ڈسکشن ہو، تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس کے آبویسلی بہت سی ریزنز ہیں، سیکٹیرین ریزنز بھی ہیں، ادر ریزنز بھی ہیں، کہ شاید جب بھی ایون ماضی میں بھی ایران اور پاکستان کے بارڈرز کے ایشوز ہوتے رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے، ایون ایز اے میٹر آف فیکٹ ایران کی بھی جو پالیسی رہی ہے کہ پبلک اس طرح سے ڈپلومیسی نہیں کی، بلیم گیم نہیں کیا، بٹ آف لیٹ جو ہے اب وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ تو جب چینج ہوئی ہیں تو نیچرلی پھر اب اس کا میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو شاید میڈیا کے اوپر ہمیں یہ جو ایشو ہے وہ زیادہ پرومیننس اس کی ہمیں نظر آئے گی ان فیوچر۔ ذرا بریک میں جاتے ہیں، بریک کے بعد مزمل اور ماجد سے بھی اس کی بات کریں گے کہ وہ کہتے ہیں جو بہت بڑا خلا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے خلاؤں سے مل کے بنا ہوتا ہے، تو ہمارے نظام کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر چھوٹے چھوٹے خلا موجود ہیں۔ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یورپ میں موجود ہے، آپ کا انٹیریئر منسٹر ہے نہیں، آپ کا ڈیفنس منسٹر، میں نے ٹویٹ میں بھی لکھا کہ میں 100 روپے دوں گا کہ اگر آپ گوگل کیے بغیر ان کا فوراً نام مجھے بتا پائیں، آپ کے سامنے نہیں ہوگا ان کا نام۔ تو جب موجود ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے خلا ہم پیدا کرتے ہیں اور دوسرے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا واقعتاً یہ حقیقت ہے یا فسانہ؟ پاکستان کے اوپر ایران کا حملہ اور پاکستان کا آدھا رسپانس آ چکا، باقی رسپانس آنا باقی ہے۔ حکومت وقت ہماری مکمل نہیں ہے، تمام تر لیکچرز کے باوجود جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، وزیر داخلہ کو ہم نے ریپلیس کرنا مناسب نہیں سمجھا، جو وزیر دفاع ہیں وہ اپنی شکل اور آواز دکھانا اور سنوانا مناسب نہیں سمجھتے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی جو ہائیسٹ فورم ہے جس سے رسپانس جانا چاہیے تھا۔ فارن آفس اسپوکس پرسن کا ویڈیو میسج جو ہے، مطلب اگر بطور تجزیہ نگار اور صحافی اینکر آپ دیکھتے ہیں، از دیٹ انف یا نہیں؟ آئی تھنک اٹس اے ڈیلیڈ رسپانس۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ لیک آف کلیئرٹی ہوتی ہے انیشیلی، اور میڈیا کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا نے کیوں اس کو فوراً ٹیک اپ نہیں کیا، اس کی وجہ ہے کہ کمپلیکسٹی ہے ایران پاکستان ریلیشنز میں۔ ایران واز دا فرسٹ کنٹری ٹو فارملی ریکگنائز پاکستان، پہلا ملک جہاں پاکستان کی ایمبیسی کھلی، پہلا ملک جس نے پاکستان کو رشیا سے کنیکٹ کروایا ہسٹری میں، اور اس کے علاوہ لاسٹ ایئر $5 بلین کی ٹریڈ اگریمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک میڈیا پرسن کے پاس یہ خبر آئی ہے کہ ایران سے بریچ ہو گیا ہے آپ کے بارڈر کا، تو وہ سوچے گا میں نے کرنا کیا ہے، از اٹ اے فرینڈلی کنٹری اور ہاسٹائل کنٹری؟ کیونکہ اگر ہندوستان سے ہوتا تو ایبسلیوٹلی ایوری بڈی واز کلیئر کہ کیا امریکہ نے سب زیادہ قرضہ دینا ہے چائنیز کمپنیز کا اور چائنیز حکومت کا، تو اگر چائنا کا جہاز جو ہے یا میزائل جو ہے امریکہ کا، آئی کین شو یو، میڈیا نہیں انتظار کرے گا کہ جی ڈیپ اسٹیٹ نے ہمیں بتانا ہے نہیں بتانا، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک روایت دے ہیو پری کنسیوڈ کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف اے کولڈ وار۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ریلیشنز کی ایڈیٹوریل کلیئرٹی کیا ہے، آئی تھنک دیر از اے ڈیبیٹ آن۔ یہ بہت عمدہ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ہم نے مفروضے جو بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں، گمبھیر مسائل ہیں، انہی بارڈر ریجنز کے اوپر مسائل ہیں۔ ہم نے کلبوشن کا ذکر کیا، میں نے اعلیٰ نظر کا ذکر کیا، اسمگلنگ کا ذکر کیا، سیکٹیرین اینگل بھی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ ذرا میڈیا رسپانس کی بات کریں، پھر حکومت کے رسپانس کی بات کریں۔ جی میں تو اس کو کنیکٹ کروں گا، جو ہمارے یہاں پہ پچھلے 5 سال میں 2 ٹرمز چلی تھیں، ایک سیلف سینسرشپ اور ایک فرینڈلی ایڈوائس۔ تو جب آپ تیسری بھی تھی پازیٹیو رپورٹ، پازیٹیو رپورٹنگ میں تو یہ بالکل اس کے پیراڈائم میں پورا اترتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سب لوگ فرینڈلی ایڈوائس کا انتظار کرتے رہے اور اتنی دیر تک انہوں نے سیلف سینسرشپ کے موڈ پہ اپنے آپ کو رکھا، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے جب بھی اس حوالے سے رپورٹنگ دیکھی ہے، ملیٹنسی کو جو لوگ کور کرتے ہیں، جب بھی ایران کا یا اس سے ایفیلیٹڈ گروپس کا نام آتا ہے
تو ہم ہمسایہ ملک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹلی نیم نہیں ان کا لیتے. سو اس لیے جب یہ بیک گراؤنڈ ہو, بلکہ میں یاد رکھا تھا کلامی ہوتی, آج کا آپ کا ایک ٹویٹ تھا جس کے اندر آپ نے جو ایک زاویہ دیا کہ ایک حالیہ جو کلنگ ہوئی تھی ایک تنظیم کے ریپرزینٹیو کی, اس کا قاتل پکڑا گیا, اور آپ نے کہا کہ ایران سے اس کے لنک بنتے ہیں. پھر مارخور جو اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹویٹ, اس کے اندر کہا گیا کہ یہ بلیم نہ کریں ہمسایہ ملک کو. تو ہمسایہ ملک کا لفظ انہوں نے اس وقت بھی استعمال کیا جب ہمسایہ ملک آپ پر میزائل داغ رہا ہے, اور اس ٹائم بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کیا جائے. سو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کلیئر ہے کہ انہوں نے اس لیول کے ایگریشن تک نہیں جانا. ہو سکتا ہے عوام کو یا دانشوروں کو اس سے کوئی اعتراض ہو, یا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیلکولیٹڈ رسپانس اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ریاست ابھی اس پیرائے سے سوچ رہی ہے کہ ڈی ایسکلیٹ معاملے کو کس طرح سے کیا جائے اور اس کے اندر اضافہ نہ ہو. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خلا ہیں, وزیر اعظم غائب, مٹیریل منسٹر غائب, ڈیفنس منسٹر خاموش, اور وزیر خارجہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے نیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آن لائن موومنٹ. میرا خیال ہے کہ یہ تو اب پاکستان میں ایک معمول بن گیا ہے کہ خاصی چیزیں ہمارے یہاں پہ کمیونیکیشن کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے متاثر رہتی ہیں. سو یہ چیز اب خبر میں بھی نہیں آتی. ہم اس کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے یہ ایک روٹین میٹر تھا. جی ذرا کامران بخاری, اگر میں آپ سے بات کروں کہ یہ جو بظاہر غیر فعالیت کی کیفیت ہے فیصلہ ساز نظام میں, ریاست تو کام کرتی رہتی ہے جس طرح ذکر کیا مزمل نے, لیکن فیصلہ سازی مثلا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہ ہونا, ہم بڑے بڑے رسپانس کی بات کر رہے ہیں, جنگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے, جو سب سے بڑا ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے, وہ اس کا فورم آپ کنوین نہیں کر سکتے کیونکہ وزیر اعظم موجود نہیں ہے. وزیر اعظم کو تو پھر سے اڑ کے واپس آ جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ ٹولز ہوتے ہیں, یہ جیسے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو گئی, آپ کے کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ باہر کی دنیا دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ ریاست جو ہے وہ کس حد تک فعال ہے, اور پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک ریپوٹیشن بنتا ہے. پاکستان کا انفارچونیٹلی جو ہے وہ بیسیکلی ایک چال بے ڈھنگی والا جو ہے نا ریپوٹیشن ہے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے بن لادن کا جب وہ ریڈ ہوا تو اس وقت پاکستانی ریاست کا کیا ریسپانس تھا وہ سب کو یاد ہے, وہ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے, اٹس امبیلشڈ, اٹس برنٹ انٹو دی گلوبل میموری. تو یہ چیز پاکستان کی ایک کرونک پرابلم ہے کہ آپ کے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز نہیں ہیں کہ بھائی, مطلب آپ یہ دیکھ لینا کہ ابھی آپ کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز پہ اتنا بڑا الزام ٹھہرا دیا کہ انہوں نے ان کی حکومت گرا دی ہے. تو اس کے بعد بھی جو تماشا لگا وہ بھی جو ہے پھر اس پرسیپشن کو بیسیکلی جو ہے ری انفورس کرتا ہے, ری ایفائی کرتا ہے کہ بھائی دیز پیپل ڈونٹ ہیو دیئر ایکٹ ٹوگیدر. تو آپ ریاستیں جو فعال ہوتی ہیں وہ بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو میٹیگیٹ کر لیتی ہیں, اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے ایک کرائسس کے سچویشن میں, if they have protocols and procedures جو باہر کی دنیا جانتی ہے. اب مثال کے طور پہ جو ہے آپ ہی نے ذکر کیا کہ اگر جو ہے چائنا جو ہے کوئی جارحانہ کارروائی امریکہ کے خلاف کرتا ہے تو سب کو پتا ہے رسپانس کیا آئے گا, کہ پریزیڈنٹ ٹی وی پہ آئے گا اور اس کے بعد جو ہے جو ایئر فورس ہے وہ حرکت میں آ جائے گا. تو پھر جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, ایک متوقع ہے. پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ریاست does not have its act together, which is why I would say کہ ایران جیسی ریاست نے وہ یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ کر گزرتے ہیں, اس میں لو کاسٹ ہے, ہائی ییلڈ ہے. ٹھیک, اب میں آتا ہوں لیکن باجد نظامی ہیز اے پوائنٹ ٹو میک. جی گو اہیڈ. جی میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری مثال تھی کشیدگی کی پاکستان اور بھارت کی, اس حوالے سے امریکن وزیر خارجہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب یہ معاملہ میرے علم میں آیا تو میں نے ڈائریکٹ آرمی چیف کو فون کیا. حالانکہ اس وقت پاکستان میں صدر پاکستان بھی تھے, وزیر اعظم عمران خان بھی تھے, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ پاکستان کے جو اصل لوگ ہیں جو پاکستان کو رن کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا, لیکن اب تو بالکل ظاہراً ڈسفنکشنالٹی ہے. احسان ذرا اس کے اوپر واپس آئے گا, کوئکلی آپ رسپونڈ کیجئے گا کہ بے ڈھنگی چال کا لفظ استعمال کیا کامران بخاری نے. ہمارے اندرونی معاملات جو ہے, جو آپا دھاپی ہر وقت چلتی رہتی ہے, یہ جو نظام کے اندر خامیاں ہیں, یہ ایک انویٹیشن بن جاتا ہے خام کے مسائل میں الجھانے کا پاکستان کو. از دیٹ دا ریزن یا نہیں؟ نہیں ایگزیکٹلی, یہ تو ہے اور بہت بڑا ریزن ہے. صرف ایران کی طرف سے نہیں بلکہ افغانستان کی طرف سے بھی
کیونکہ میں خود افغانستان کو بہت ایکسٹینسولی کور کر رہا ہوں، تو وہاں سے بھی ایگزیکٹلی یہی ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل یا اکنامک جو فالٹ لائنز ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں جو ہے وہ بھی ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اپنی گینز کے لیے. تو وہ تو دونوں ویسٹرن بارڈر پہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے، اور انڈیا کی طرف سے تو نیچرلی وہ تو ہو گئی، لیکن ایران کی طرف سے اس چیز کا ہونا یہ واقعی یعنی سرپرائزنگ تھا. جس طرح کامران یوسف صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ اس موقع پہ ان کا اس حد تک جانا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو جیش العدل تنظیم ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ایران وہ تو اینٹائی ایران وہ خود کو پروکلیم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے کمیونیکیشن پروپیگنڈا دیکھ لیں، کیونکہ ہم مانیٹر کرتے ہیں، تو ایگزیکٹ وہی پروپیگنڈا وہ پاکستان کے خلاف بھی کر رہا ہوتا ہے. عبد المالک ریکی جو جندولہ کا سربراہ تھے، جن کو پکڑا ایران نے پھر پھانسی دی، تو وہ پاکستان کو یعنی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ پاکستان نے ان انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی ایران کے ساتھ، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے جیش العدل. تو میرے خیال میں یہ جو ایشو تھا یہ بائی لیٹرلی ماضی میں بھی دونوں ممالک اس کو یعنی اس پہ ان کا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو گئی تھی، آپریشنل بھی کسی حد تک کوآپریشن ہو چکی تھی، لیکن اس حد تک آنا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ان کے کیمپس کو ہٹ کیا ہے، لیکن کیمپس میں جب گراؤنڈ جو لوگ ہیں جس گاؤں میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ جب لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، تو وہ وہاں پہ 2 بچے بتا رہے ہیں کہ ان کی وہاں پہ ہلاکت ہوئی ہے اور کچھ جو خواتین ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں. تو کوئی وہاں پہ میری اپالوجیز، آئی وانٹ ٹو کم ٹو یو اینڈ مزمل یو ایز ویل، لیکن آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اس تمام مدعے کے اندر کہ ہمارے یہاں پہ ایک صدر بھی ہے جو آپ کو ٹی وی پر آ کر دانت صاف کرنے کے طریقے تو بتاتا ہے، یا اپنی پارٹی کے معاملات کو سنبھالتے ہوئے دوسروں کے اوپر ہاتھ کیسے صاف کرنا ہے. لیکن صدر کی طرف سے جو سپہ سالار اعظم ہے اس معاملے کے اوپر ٹویٹ اور بیان جاری کرنا تو کجا ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا. جب ایسی حالت ہوگی تو پھر ایسے ہی واقعات ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.